بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ اور کیا کوئی انسان جو یہ چاہے کہ وہ تقلید نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا تقلید آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی کی جاتی تھی؟ ان سبھی سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے مختصر سی اس ویڈیو کو آپ سب کی پیش نظر کیا ہے۔ تو پہلا سوال کہ کیا تقلید کرنا ضروری ہے؟ تو جی ہاں، تقلید کرنا ضروری ہے، اور ضروری اس لیے کہ میں اور آپ جو ہم علم کے لحاظ سے کتنا ہی بڑے بن جائیں یا ہم کتنا ہی علم حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں، ایسی جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں ہمیں کسی بڑے مجتہد کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں ہمیں اپنے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اور جہاں ہمیں تفسیر کے طور پر دیکھنے کے لیے کسی بڑے مجتہد کی، کسی بڑے عالم کی رہنمائی لینی پڑتی ہے، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ کیا تقلید کرنا قرآن میں ہے، اور قرآن میں جس تقلید کا ذکر ہے کہ اندھی تقلید مت کرو، وہ تقلید ان لوگوں کی ہے کہ جن پر انسان آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے اور جو وہ کہتے ہیں کرتے جاتے ہیں۔ جیسے بادشاہوں کے دور میں ہوتا تھا کہ بادشاہ کا ایک حکم آتا تھا اور رعایا جو بادشاہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے اس پر سر جھکا دیتی تھی۔ اور ایک وہ تقلید جو انسان شیطان کی کرتا ہے، شیطان کی تقلید نہ کرو، یہ اس چیز سے قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ سوال کہ جو تقلید ہم کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ تو تقلید واجب نہیں ہے لیکن ضروری ہے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تقلید نہ کرے اور وہ بنا تقلید کے اپنے اصول کے مطابق زندگی چلانا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو خود مجتہد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں، اور پہلی شرائط ہی یہی ہے کہ آپ کا خود مجتہد ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مجتہد یہ نہیں ہے کہ آپ نے فقط 2 کتابیں پڑھ لیں اور آپ کہیں کہ اب مجھے سب کچھ آتا ہے، گویا کہ اب مجھے کسی بھی بڑے عالم کی یا کسی بھی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اپنے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہر علوم میں پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو، چاہے وہ اصول ہو، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے وہ شریعت کے بارے میں ہو، ہر چیز میں آپ کو پی ایچ ڈی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، ایک ایک سبجیکٹ میں، ایک ایک کتاب میں، تب جا کے آپ مجتہد بنتے ہیں۔ تو یہ کرنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے، پہلی شرط ہی یہی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ جو بھی شخص زندگی بسر کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی اپنی طور طریقوں سے جیے، لیکن اس کا کوئی بھی طور طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مجتہد کے فتوے سے ٹکرا جائے، یعنی کہ اگر وہ ایک انسان نارمل انسان ہے اور وہ ایسی زندگی بسر کر رہا ہے جس میں اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، پھر وہ زندگی بسر کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کو دین کی سمجھ ہی حاصل نہیں ہے۔ اور تیسری یہ کہ انسان سیدھا سیدھا تقلید کر لے، یہ تیسرا اصول ہے کہ یا تو آپ خود مجتہد ہوں یا آپ کو خود تمیز ہو ہر اچھے برے کی، ہر چیز کی آپ کے پاس نالج ہو، یا تو پھر آپ کے پاس تیسرا اصول یہی بچتا ہے کہ آپ خود ایک مجتہد ہوں اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیا آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تقلید کی جاتی تھی؟ تو آپ نے بہت سارے واقعات میں سنا ہوگا، آپ نے بہت جگہ پڑھا بھی ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو خود دوسرے ممالک سے یا دوسرے شہروں سے مولا کے پاس آیا کرتے تھے اور مولا سے سوالات کرتے تھے، تو ان میں کچھ تعداد میں لوگ ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ جو مولا تک نہیں پہنچ پاتے تھے، یا تو ان کا راستہ بہت طویل ہوتا تھا یا راستے کی دشواریوں کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب وہ مولا تک نہیں پہنچ پاتے تھے، اور بہت سارے ایسے سوالات ان کے ہوتے تھے جس میں ان کو مولا کی رہنمائی کی بہت ضرورت پڑتی تھی اور مولا سے وہ رابطہ کر کے اپنے سوالات کرنا چاہتے تھے۔ تو مولا اپنے اصحاب میں سے کسی ایک کو وہاں بھیجتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ آپ جائیں اور جا کر جو تعلیم میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ ان کو سکھائیں، جو کچھ میں نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ انہیں سکھائیں۔ تو گویا کہ جو مراجع ہیں یا جو بھی مجتہد ہیں جو اپنا فتویٰ ہم تک پہنچاتے ہیں وہ بھی آئمہ کی ہی سیرت سے سیکھ کر ہم تک پہنچایا جاتا ہے، ہمیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ تقلید کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ انسان حلال و حرام، اچھی بری کی تمیز سیکھ سکے۔ اور جو تقلید ہے یہ فقط فروغ دین میں آتی ہے، اصول دین میں نہیں آتی۔ اصول دین میں آپ کو تقلید کرنا واجب نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہے،
لیکن فروغ دین کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ تقلید کریں. تو اسی لیے تقلید کو کرنا ضروری ہے تاکہ انسان ہر چیز میں تمیز و آداب سیکھ سکے.